بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، محبت اصل میں عربی کا لفظ ہے جسے چھوٹی گول تے کے ساتھ عربی میں لکھا جاتا ہے، مگر چونکہ اسے اردو زبان میں بھی استعمال کیا جانے لگا تو اسے اردو کتابت کے اعتبار سے بڑی تے کے ساتھ لکھنے لگے۔ چونکہ اسے عربی زبان سے لیا گیا ہے اور اردو زبان میں استعمال کیا گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں نہ صرف لفظ کی کاپی ہوئی ہے بلکہ اس کے یعنی لفظ محبت کے معنی و مفہوم کو بھی کاپی کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، دوسرے لفظوں میں آپ اس طرح سمجھیں کہ اردو زبان والوں نے محبت کا وہی معنی مراد لیا جو عربی زبان والوں کے نزدیک معروف تھا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا اسلام میں غیر محرم لڑکا اور لڑکی کے درمیان محبت جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کتنی حد تک جائز ہے؟ پیارے دوستو، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، عربی میں محبت جو کہ چھوٹی گول تے کے ساتھ محبتہ لکھا جاتا ہے، اگر عربی زبان کی ڈکشنری دیکھیں تو محبت کا صحیح معنی و مفہوم ملے گا۔ اس کا مطلب ہے پسند کرنا، عزت و تعظیم کرنا، یاد کرنا، کسی چیز کو دیکھ کر دل کا خود بخود خوش ہو جانا وغیرہ۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کی مجلس بنائیں کہ محبت کے معنی کو آپ مختلف لفظوں کے ساتھ اظہار کرتے ہیں۔ اس مقام پر آپ کو بعض مفکرین یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ محبت کے معنی کو سمجھانے کے لیے جتنے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ہر ایک ان میں سے دوسرے سے مختلف ہے، لیکن وہیں آپ کچھ گہرے مفکرین کو بھی پائیں گے جو کہیں گے کہ محبت کے معنی کو سمجھانے کے لیے جتنے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں اگرچہ ظاہری طور پر اختلاف نظر آتا ہے، مگر حقیقی اعتبار سے ہر لفظ محبت کے شمع کی ایک چنگاری ہے۔ مثلاً محبت کے معنی کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ جیسا کہ پسند کرنا، عزت و تعظیم کرنا، یاد کرنا، کسی چیز کو دیکھ کر دل کا خود بخود خوش ہو جانا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو چیز پسندیدہ ہوتی ہے اسی طرف قلب کا میلان ہو جاتا ہے تو قلب خود اس چیز کی تعظیم بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر دل اسی طرف جم جاتا ہے۔ اسی طرح حواس خمسہ کا ایک اہم رکن جو کہ آنکھ ہے، جب بھی کسی پسندیدہ چیز کا دیدار کرے تو اس کا دل خود بخود اطمینان و سکون اور نام نہاد نہیں بلکہ حقیقی امن و شانتی کی منزل پا لیتا ہے۔ تو کل ملا کر محبت کے معنی کو سمجھانے کے لیے جتنے الفاظ نظر آتے ہیں وہ اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں، لیکن محبت کے معنی کی گہرائی میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہاں محبت کی ایک ایسی شمع ہے جس کا اظہار مختلف انداز سے کیا جا رہا ہے۔ خیر، یہ تو فکر اہل نظر کو اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ محبت میں سے عمدہ اور لطف اندوز محبت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ قرآن و احادیث میں بعض ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو چند لوگوں کی نگاہ میں ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں، مگر جب انہی قرآن و حدیث کے الفاظ کو اہل علم بالخصوص اسلام کے فقہا اپنی دور اندیشی اور قلبی اور روحانی بصیرت سے دیکھتے ہیں تو انہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا
اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، یہاں کوئی تضاد نہیں، یعنی اگر آپ معرفت کی صحیح منزل طے کر پائیں تو معلوم ہوگا کہ یہاں تو عقل والوں کی عقلوں کا ہی اختلاف ہے۔ پیارے دوستو، اصل موضوع پر باطنی نظر ڈالیں گے تو ضرور کہیں گے کہ محبت کے الفاظ اگرچہ مختلف ہیں مگر ان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ فطرت کا ناپ تول کیا ہوا ایسا ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ جب دو شخصوں میں محبت ہو تو محبت کی علامتیں دونوں جاندار شخصوں کے مابین محسوس ہونے یا ظاہر ہونے لگیں گی، اس طرح کہ دونوں اپنے اپنے قلب میں ایک دوسرے کو پسند کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی زیارت پر خود بخود خوش بھی ہونے لگیں گے۔ یعنی حرکتیں تو الگ الگ ہوں گی مگر کہنے کو تو محبت کی ایسی چراغ کہلائے گی جس کی ہر ایک چنگاری محبت کا وہ اٹوٹ حصہ ہے جس کے بغیر وہ محبت کا چراغ نہیں کہلا سکے گی۔ پیارے دوستو، محبت کے اس اٹوٹ رشتے کو جسے اللہ رب العزت نے فطرت کا حصہ بنایا ہے، جو اپنی حقیقت میں جائز ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جائز قرار رکھا ہے۔ قرآن کی آیات بھی اس پر گواہ ہیں، احادیث بھی اس پر شاہد ہیں کہ کہیں بھی فطری محبت کو قرآن و سنت نے ناجائز قرار نہیں دیا۔ تو یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کو قرآن و سنت نے اس کی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اسے ممنوع و حرام قرار نہیں دیا تو وہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے ہمیشہ جائز رہے گی۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جسے قرآن و سنت نے جائز رکھا ہو اسے کوئی انسان ناجائز شمار کرے، مگر صرف حقیقی محبت ہی جائز رہے گی۔ اگر محبت میں دھوکہ ہو، اس معنی میں کہ اگر دو شخصوں میں ایسی محبت ہوئی جو نہ صرف دنیا میں رسوائی کا باعث بلکہ آخرت میں بھی شرمندگی کا ذریعہ بنے، تو ایسی محبت کو شریعت اسلام نے جائز قرار نہیں دیا، بلکہ اسے اسلام محبت مانتا ہی نہیں ہے، اسے تو شیطان کے مکر و فریب کا حصہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا ایسی نام نہاد محبت اسلام میں محبت کا درجہ نہیں رکھتی، لہٰذا یہ محبت نہ ہوئی بلکہ اس کے خلاف ایک ناجائز عمل ہوا۔ میرے عزیز دوستو، اگر محبت کی نوعیت کسی لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہو جانے والی ہے تو اسلام نے فطری صورت میں پیدا ہونے والی محبت کو نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ اگر محبت کرنے والا شریعت کی پاسداری کا لحاظ کرتے ہوئے ہر ایک ناجائز عمل سے دور رہا، مثلاً ہر طرح کے ناجائز جنسی نگاہ و عمل سے بچتا رہا اور پھر اسی حالت میں مر گیا تو اللہ کے نزدیک محبوب ہی رہے گا اور قیامت والے دن اس کی کوئی رسوائی نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر لڑکا اور لڑکی میں محبت ہو گئی ہو تو بہتر ہے کہ لڑکی کے گھر والوں کو نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے، یا اگر نکاح ممکن نہ ہو تو غیر شرعی افعال سے بچا جائے، کیونکہ غیر محرم لڑکوں اور لڑکیوں کا چھپ کر ملاقاتیں کرنا حرام ہے، کیونکہ یہی ملاقاتیں زنا کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کا سدباب کرنے کے لیے اس طرح کے تمام راستوں کو روکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور تم زنا بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ پیارے دوستو، اس قرآنی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے غیر محرم سے تعلق و آشنائی اور الفت و محبت کی بنیاد کو نکاح بنایا ہے۔ نکاح کے بغیر کسی غیر محرم سے قربت کا رشتہ بنانا ممنوع اور حرام فعل ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ محبت کے لفظی معنی و مفہوم کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلام نے حقیقی اور صادق محبت کو نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ اسے پسند کرتے ہوئے ایک اعلیٰ درجہ پر بھی قائم کر دیا ہے، اور صادق و حقیقی محبت کی عمارت اسی محبت پر قائم ہے جو دنیا اور آخرت میں رب کی پسندیدگی کا ذریعہ بنے اور ذلت و رسوائی سے بچائے،
اور رب اسی بندے کو پسند فرماتا ہے جو اس کے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر خالص نیت و قلب کے ساتھ عمل کرے۔